نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ حضرت تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بحد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف سلامتی دے کر یعنی حضوری خدا دا ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ انعام دی 127ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے میرے سونے رب نے اس پاک دے اندر فرمایا کہ انہاں واسطے سلامتی دا کارا انہاں دے رب دے کول اور انہاں دا مددگار ہے انہاں دے اعمال دے سبب یعنی قرآن کریم سنے رب نے فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے تمام شیطانی نظامات دستوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دے مطابق عمل کیتا اجماع اہل سنت دے نال رہے اور اپنے پھر پیشوا کو اپنے اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی بڑا نوری جاگ لوا لیا انہوں کو اپنے اندر توحیدی رحمانی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوری سم اپنے اندر فٹ کرا لے انہوں کوئی رکاع کروا لیا تو تعلق شیطانی نیٹ ورک ٹوٹ جاتا ہے پھر رحمانی قرآنی محمدی نیٹ ورک دا ہو جاتا راہی مولا دا مسافر بن جاتا ہے تو سنے رب نے فرمایا کہ انہاں لوکاں واسطے کہ ہر معاملے جل رب العزت راہی مولا دے مسافر جنہیں تا طالبان مولا اللہ فرماتا میں انہاں دا مددگار ہے انہاں دے عملوں کے سبب یعنی کہ تمام شیطانی نظامات دا منہ موڑ کے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور سچے دلوں میرے دیدار دے طالب ہے ایسے دنیا دل دے آرے دل دیا کھانا تو انہاں واسطے سلامتی دا کارا یہ نہیں ہے میری حضوری نہ لوگوں واسطے ہے ہر لوگ ہی میرے دسویں حکم دے مطابق یہ سارا پروگرام تھوڑے رب نے قرآن دے دس ہے کہ پھر پیشوا دے رہی اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت میرے فضل و توفیق نالے میری حضوری یعنی سلامتی دے گھر چ پہنچ دینے اور یہ رستہ ہی سیدھا ہے سنے رب نے قرآن چ دسیا وال اللہ قصد و سبیل سیدھا رستہ جڑا وہ اللہ تک جاندا ہے اسے سورہ نام دی 126 آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ یہ تیرے رب دا سیدھا رستہ ہے کہ جیڑے بھی اس سچائی دا رستہ چاہتے ہیں انہاں واسطے اسی قرآن چ سارا پروگرام کھول کے بیان کرتا کیونکہ انسان نے اللہ رب العزت نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا اور دنیا کی ساری نعمتاں اللہ رب العزت نے بندیاں واسطے پیدا کیتی ہیں تو بندیاں نوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا لیکن اس راہ چلنا انہاں لوگوں نے ٹھڈو مخلص ہے دنیا کے کتے نے اس پاس نہیں ہونا مردار دنیا پیچھے دوڑنا جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا دنیا مردار طالب سارے کتے رہے اور مختلف حدیثاں کے اندر کہ دنیا کو دا ذکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چند ایک حدیثاں کا مختصر خلاصہ ہے کہ دنیا مردار ہے یہ طالب کتے رہے کہ دنیا آخر دی کھیتی ہے دنیا ہے کڑی ہے دنیا مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے جنت ہے حب دنیا راس ہے کل خطیہ سارے فطرے فسادات جڑے دنیا دی محبت ہے
کہ نفس امارہ کا انسان کے اندر بہت بڑا شیطان ہے، انسان کا دشمن ہے، انسان کو دنیا کی محبت چ پھساؤندا ہے۔ شیطان ایسے نفس امارہ دی نہیں انسان کو دنیا کی محبت چ پھسا کے دو جہان سے برباد کر دیندا ہے۔ اس واسطے ہن رب نے قرآن چ دسیا کہ نفس امارہ دی کدے کسی خواہش پہ عمل نہ کرو، لا تتبعوا الہوا فیضلکم عن سبیل اللہ، کدے نفس امارہ دی خواہش نہ کرو تو اللہ کی راہ روک دو، اللہ تک نہیں جان دو۔ تو سچا مومن کدے بھی اپنے نفس امارہ دی کسی خواہش پہ عمل نہیں کرتا، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرتا، سر تو کرنا کہ مرضی مولا رضا الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاتا، ہر لمحہ اللہ تعالی کے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارتا، اپنے دوسرے معاملات کو اللہ سن سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کرتا ہے۔ فنا پھر توحید کر، پھر توحید کے اندر قلب اور ذات مولا ڈوبا رہتا ہے، نماز عشقیت رہتا ہے تاکہ بے پردہ بیدار الہی دی نعمت علماء دولت کبرا حاصل کر سکے، پھر یہ بھی مانے حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان الاذکار فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ یہی مقام ہے جنہیں بارے کلندر اللہ ڈاکٹر اقبال فرمان دے رہے کہ مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سے روش کس کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ ساڑھے پیارے مولا، ساڑھے پیارے آقا مولا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مینو اپنے فقر سے فخر ہے۔ اس مقام سے طالب مولا پہنچ جائے اللہ رب العزت پھر انہوں دیا نعمتاں عطا فرما دے، باطنی تصرفات عطا فرما دے رہے کہ جیڑا بھی سلامتی کا کر یعنی حضوری خدا پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما دے پھر میں مددگار ہوں، قرآن دسیا اللہ نے جگہ جگہ کہ میرے نبی وہ مددگار ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مددگار ہے، نیک روح وہ مددگار ہے، اولیاء اللہ دی روح اولیاء اللہ ان مددگار ہے، فرشتے وہ مددگار ہے، کائنات دی ہر شے وہ خدمت لگ جاتی ہے، سچا دلوں طالب مولا بنتا ہے۔ اس واسطے سنے رب نے فرمایا کہ اے لوگ جو سچے دلوں اصلاح چاہتے، سچے دلوں ایمان لے آتے، سچے توبہ نصوح کر لیتے تمام طرفوں منہ موڑ لیندے وا تو بدتر ہے تبدیل ہے، جیسے رب نے قرآن جیسے وائل رب کا فرق ہے۔ قلب نفرا پھر توحید کر، پھر توحید رہنے نفشاتا دنیا دے پجاریاں خلقی اسباب و رباب ماس والا تو قلب نکل جاندے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکا دگا فرار ریا نفاق پھر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نفرت انتقام نشہ جوا سود بلیک میل چوری ڈکیتی مایوسی نا امیدی اللہ رسول دی نافرمانیاں سے قلب نکل جاندے، ادھر نکلنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، نماز اللہ کا خیال نہیں آتا، ہر ویلے پیارے مولا خیال مولا جی نہیں دے رہے، سارے غافلہ لوگ تو الگ ہو گئے، خوب ریاض تو مجاہدہ کر دے اپنے پیر و پیشوا دے زیر نگران مصروف ریاض تو مجاہدات مراقبات اسما کے قرب وغیرہ کر کے ہی روز کو ودے پرواز پیدا ہوتی ہے کہ اپنے پیر و پیشوا دی معرفت کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شرف حاصل کر دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ اللہ کے فضل و توفیق نہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دیا، سلامتی نے گھر سے پہنچ دیا حضوری خدا اور پھر اللہ رب العزت بے پردہ اللہ رب العزت دیدار حاصل کر دیا۔ آج ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ سانو چاہیے کہ یہ بارے اسے آج دسیا سلامتی کا گھر ہے نا لوگوں واسطے، اور اللہ ہی انہوں نے مددگار ہے جڑے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتے اجماع اہل سنت کے نال رہندے رہے۔ انسان نے چاہیے غافلہ لوگوں تو الگ ہو جائے، اللہ کے پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، کوئی مننے نہ مننے کیونکہ توفیق دینا یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ نے اپنا پیغام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سارے تک پہنچایا، اسی اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دیے، باقی جو ٹھڈو مخلوص ہوئے گا اللہ انہوں توفیق دے گا، تو دنیا کے کتیاں دے اس پاسے آنا ہی کوئی نہیں، اپنے ہون یا پرائے ہون جنیاں مرضی تسی نصیحتاں کرو انہوں تو کوئی اثر نہیں، اس رہی کہ انہوں دل بیمار ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو مرے آدمی کی کیفیت جنہیں مرضی انہوں چوڑیاں وڈی جاؤ انہوں کی اثر ہے، جنہیں روحانی فالج اندروں گر جائے انہوں نے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا،
تو اگر انسان چاہتا سیدھا رستہ انسان کو چاہیے اپنے پیر پیشوا نہ قلب میں جڑ جائے، کیونکہ بغیر مرشد تو انسان کی مولا کی نعمت نہیں ملتی. ساری عمر جنیاں مرضی چلے وظیفے ٹکرا کرتا رہے، جنہیں مرضی کتابوں تو پڑھ کے وظیفے کرتا رہے، کدے اللہ کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہوئے گی. اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہوئے گی تو پھر پیشوا کی معرفت ہی ہوئے گی. یہی اللہ کا قانون ہے. تائی قرآن سے رب نے فرمایا مسلمانوں نے بھی گل کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ نے کافرہ منافقوں نہیں بلایا، مسلمانوں نے بلایا، سچے مسلمانوں نے آخیا میرے کو ڈرو اور مرشد کرو، پھر ریاض کو مجاہدہ کرو اس راز تاکہ تسی فلاح عظیم فلاح کا کمال حاصل کر سکو. یعنی سلامتی کے گھر سے پہنچ کے حضوری خدا سے پہنچ کے میرا دیدار حاصل کر سکو. اس واسطے اللہ نے پتا کہ دوجے کا مننا کوئی نہیں، تو مننا انہوں نے دلوں ایمان لے آئے ہیں روزے رس جنہیں زبان دے نال دل دی گہرائیاں چ بلا کے آ سکا. اسی واسطے تڑپتے بلکتے رہتے ہیں، جی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے الستو بربکم سنیا دل میرے روح کالو بلا کو کہندی ہو حب وطن دی غالب ہوئے ایک پل چین لین نہ دیندی ہو. انسان اس دنیا چ سچا طالب مولا رہندا لیکن دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوندا. تو اللہ کے حکم کے مطابق اتنے رہنا چاہتا تاکہ اللہ کا پیغام دوجیاں تک پہنچا سکے، ورنہ دلوں اتنے رہ کے راضی نے. تو اپنا وطن جڑا حضوری خدا چ پہنچنے واسطے دن رات تگو دو جدوجہد کر دے. حقیقی بادشاہ اللہ پاک ہی ہے. اس دنیا دے وچ وہی لوگ کامیاب ہوندے ہیں جو سچے دلوں ایمان لے آتے، سچی توبہ نصوح کرتے ہیں، پھر پیشوا کو توحید کو اکثر حاصل کر لیندے ہیں. پھر آج ریاضت اس راج ریاضت تو مجاہدہ کرتے رہے مولا دے مسافر بن جاتے خود تو لے کے خدا تک دا روحی سفر کرتے ہیں. کیونکہ روح حقیقت صلوات تک پہنچ دی اس تو اگے سیر نظری ہے جی ہمیشہ جاری رہنی ہے. تو گزرا موقع تو آن وڑتا تو باہر کوئی نہیں. اج موقع انسان نے چاہیے سچے دلوں اپنے سونے رب دا ہو جائے، نہیں تو پچھتانا پینا کل قیامت. جی کہ میاں محمود بخش رحمت اللہ فرمان دی چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائی جڑیاں حشر دیاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑھیا. اج موقع انسان نے چاہیے اگر حضوری خدا سلامتی کے گھر پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے پیر و پیشوا کی زیر نگرانی روحانی سفر کرے، شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت کے ضرور کے مطابق عمل کرے، خوب ذکر کثیر ریاضت و مجاہدہ کرے، کٹ سان کھان پانی. لکھا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشہ نشینی یہ عبادت ہے، تو پہلے سال ہندہ طریقہ ہے. اور اس سنت اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گارے رات جا کے ریاض تو مجاہدہ کرتے ہوتے تھے سب تو الگ ہو گئے. آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی اگر وہ چاہتا ہے سلامتی کے گھر پہنچنے واسطے میرے بارے سونے رب نے ایسا پاک فرمایا کہ انہاں سچے لوگوں واسطے سلامتی کا گھر انہوں نے رب دے کول ہے، یعنی حضوری خدا جل شان ہو. اللہ پاک انہاں دی مددگار ہے، انہاں نے اللہ پاک لا خوف کر دے ہیں. جیسا کہ رب نے قرآن سے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو خبردار میرے دوستان، نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہو، اس لیے کہ سب کچھ انہیں رب سے قربان کر دیں. اللہ رب العزت عاشق ہو جاتے، روح ایمان حاصل کر دیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو پھر جدوں اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر انہاں عشق اللہ کا قبول ہو جاتا ہے. اللہ پاک پھر انہوں اپنا محبوب بنا لیندے ہیں. جسے سچا طالب مولا سب کچھ رب سے قربان کر دیں گا، سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب سے قربان کر دیں گا، سب کچھ پورے پیشوا سے قربان کر دیں گا، سب کچھ دکھ انسانیت سے قربان کر دیں گا. اس طرح اللہ سونا بھی اپنے عاشق سب کچھ قربان کر دیں گے.
باطی تصرفات کن دیا نعمت عطا فرما دے، حیات تمام بخش دے۔ ایسے واسطے اللہ والے اپنے مزارات دے اندر زندہ، ساڈے پیارے نبی بھی زندہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کا نور ہے، جیسا قرآن و سنت تو ثابت ہے، اور نور حقیقت محمدیہ دے وچ ہی اسی رہ رہے ہیں، تو نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور چ ہے۔ اس واسطے کائنات دی ہر شے چونکہ نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکثر اکثر ظہورات ہے اپنے ہی نور دے وچ، اللہ دے نور دے وچ، اس واسطے آپ حاضر و ناظر ہے ہر جگہ۔ اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک چ تخت ختم نبوت تے بیٹھے گنبد خضرا دے اندر تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے تمام نعمت عطا فرمائیاں، تمام خزانے نے چابیاں آپ کو عطا فرماتی ہیں۔ جو کچھ ہو گیا آپ انہوں بھی جان دے، جو ہو رہا انہوں بھی جان دے، جو ہونا انہوں بھی جان دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی تو واقف، ہر امتی کے نام تو واقف ہے، وہ اعمال تو واقف ہے۔ جب امتی نو دنیا طرف دیکھ دے اور واسطے دعا کر دے، جو سچے دلو اللہ طرف راغب ہو جاندے ہیں، تو پھر رب سنے قرآن چ دسیا کہ اگر تہاڈے کو اپنی جانا تسی ظلم کر بیٹھو، خداواں کر بیٹھو، تو میرے حبیب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ۔ کہ آپ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہونے واسطے ایمان، کثرت درود، آتی رسول چ فنا ہونا ضروری ہے۔ جدو انسان سچے دلوں اللہ کی بڑی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مدد کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی اولیاء اللہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پوری کائنات اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، کوئی علاقہ نہ اللہ والے کو خالی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر کے آپ دی رحمت للعالمین دا نور حاصل کر کے اپنے اپنے علاقہ دیا فضاواں نو سکین کرتے رہتے ہیں، افات و بریات نو بھجاؤندے رہتے ہیں، جراثیماں، بیکٹیریا، فنگساں اور دیگر نقصان دینے والی چیزاں تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں۔ بلا امتیاز رب رسول مذموم بلا دکھی انسانی دا پلا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والے آتی اللہ آتی رسول چ فنا رہتے ہیں اور بلا امتیاز رب رسول دکھی انسانی دا پلا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچاتے رہتے، باوجود ہے کہ دنیا طالبان دنیا نے دکھ دندی ہے، انہاں تے الزام تراشیاں کر دی ہے، کفر دے فتوی لاندی ہے، لیکن یہ لوگ صبر کرتے رہے، کبھی کسی کو بدلہ نہیں لیندے، معاف کر دیندے، درگزر کر لیندے، صبر و شکر نہ اللہ طرف ودے رہندے ہیں۔ سنے رب نے اسی واسطے فرمایا کہ اگر تجھے میری حضوری جو سلامتی تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر صالح عمل کرو، جیسا کہ سنے رب نے قرآن سے دسیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اگر اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو صالح عمل کرو۔ تو سنے رب نے فرمایا کافر و منافق جڑے رب کے دیدار کی شک چ پے ہوئے، قرآن چ دسیا اللہ نے، اور مزید قرآن چ بھی اللہ پاک دسیا کہ جڑے میرے دیدار کی خواہش نہیں نہ کرتے، تمنا نہیں کرتے، عارض نہیں رکھتے، میرے دیدار کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ سنا فرمانے نے سارے عمل ضائع، کیونکہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں، تو قیامت میں نے لوگوں کا حساب نہیں لینا، بغیر حساب جو جہنم سڑ گئے، تو گزرا وقت آنا نہیں آن وڑتا تو باہر کوئی نہیں موجودہ سال اپنا قیمتی انسان میں چاہیے، اگر اپنا مقصد ہے دل مولا کی نعمت دل دیا دل دیا کھانا حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسان نے چاہیے سچے دل ایمان لیا، سچی توبہ نصوح کرے، تمام شیطانی دستورہ نظام منشوروں کا منہ موڑ کے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے، اجماع اہل سنت کے نال جڑے آ رہے، پیر پیشوا کو توحیدی سم حاصل کرے اور اس راہ ریاض کو مجاہدہ کرے تاکہ سلامتی کے گھر تک پہنچ سکے، جس مقصد واسطے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیتا۔ تو دنیا تو پھر نہیں ہونا جو موقع، خوش نصیب ہو لوگ جڑے راہ مولا مسافر بن جاندے ہیں، لیکن بغیر مرشد چیزیں حاصل نہیں ہونی،
ہر کوئی مرشدی دے قابل نہیں ہوندا، بے شمار بروپی ہے پھر دے اثرات جویں گردے لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے لباس خضر میں ہزاروں راہزر بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر، الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، میراث میں آئی ہے مسرت ارشاد زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشانہ، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے میری لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ بقول شاعر ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ سچا مرشد قرآن و سنت دی تعلیم دا سچا مرشد، سچا دائی اللہ ہوندا، دائی عشق الہی ہوندا، دائی عظیمت ہوندا، دائی عمل قرآن و سنت ہوندا، دائی اجماع اہل سنت و جماعت ہوندا۔ اس واسطے